الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ طیب وزیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا ماہ رمضان المبارک کا کڈس پروگرام۔ اچھا بچوں، آج کہانی کون سنا رہا ہے؟ آج آپ کہانی سنائیں گے؟ اچھا، آپ کون سی کہانی سنائیں گے؟ ایک ماں اور ایک بیٹے والی۔ چلے سنائیں۔ ایک بیٹا یہودا کے لیے قافلے میں جانا چاہتا تھا، اور اس نے اپنی ماں سے اجازت کی، ماں میں قافلے میں یہودا کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کی ماں نے اجازت دے دی، اور وہ اس کی ماں نے ایک نصیحت دی، بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ اور اس کی ماں نے اس کی شلوار میں 50,000 دینار سی دیے۔ پھر وہ قافلہ تھوڑی ساری آگے جا کے گیا، اور ڈاکو نے اس پہ حملہ کر لیا۔ پھر ہر لوٹ مار کی، اور ایک لڑکے کو چھوڑ کے وہ چلے گیا آگے۔ پھر ایک ڈاکو نے پوچھا اسے کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے بولا میرے پاس 50,000 دینار ہے، اور ایک اسے مذاق سمجھ کے آگے چلے گیا۔ دوسرے ڈاکو نے پوچھا، اس نے یہی جواب دیا۔ پھر تیسرے ڈاکو نے پوچھا، اس نے یہی جواب دیا۔ پھر انہوں نے وہ لے گیا اپنے سردار کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کدھر ہے تمہارے پاس 50,000 دینار؟ پھر اس نے کہا میری ماں نے میری شلوار کے اندر سلی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے اتار کے دیکھا، سچ میں ہے تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوچا کہ ننھا سا بچہ ہو کے اپنی ماں پر کیے ہوئے وعدے پر عمل کرتا، اور ہم یہی ایک ہے جو اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے پھر وہ ننھے سے مسافر کے ہاتھ میں توبہ کی، اور پھر لوٹ مار کی سب کو واپس کر دی۔ واہ واہ واہ! اچھا، کیا ہمیں سبق ملا اس کہانی سے؟ ہمیں سبق ملا ہر حال میں اللہ کے خلاف ورزی نہ کرے۔ ہر حال میں کیا مطلب؟ خلاف ورزی نہ کریں مطلب ایسا تو اللہ کے کئی حکم ہے، لیکن اس میں ہمیں کس حکم کا سبق ملا ہے؟ کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہر حال میں سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنا چاہیے۔ بھائی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی کہانی سنائی کریم نے، فضل کریم نے، اور ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے۔ اور بچوں، آپ کو پتا ہے کہ وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ کون تھے؟ وہ غوث پاک تھے۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں، بنا تیاری کے انہوں نے جو ہے بس ویسے ہی میں نے سوال پوچھا اور جواب دے دیا، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں حاضر دماغ۔ آپ نے بہت اچھی کہانی سنائی، لیکن وہ جو سکے تھے وہ 50,000 نہیں، وہ 40 سکے تھے۔ کتنے؟ 40 سکے تھے۔ بھائی آئیے سوالوں جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، آپ سب کی تیاری آج کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ چلے بچوں سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں مائک میں۔ بچوں، آج روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ آج آپ ہمیں بتائیں شباز کہ ہمیں روزے میں کیا کرنا چاہیے، اور آپ بتائیں آپ کا روزہ کیسا گزر رہا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، آپ کا روزہ اچھا گزر رہا ہے؟ اچھا، تو روزے میں آپ گھر میں تنگ شنگ تو نہیں کرتے؟ نماز پڑھتے ہیں، گھر والوں کا کہنا مانتے ہیں؟ چلے اچھی بات ہے۔ آئیے سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، نماز کا چھٹا فرض یعنی قضاء اخیرہ سے کیا مراد ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ مائک میں آخری رکعت تشہد قضاء اخیرہ کہلاتا ہے۔ آخری رکعت کا تشہد کیا کہلاتا ہے؟ قضاء قضاء اخیرہ کہلاتا ہے۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا بچوں، میرا اگلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، غوث کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں کو تیاری نہیں لگی؟ جی آپ بتائیں۔ مدد فرمانے والا۔ مدد کرنے والا۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ اہل مدینہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی کا کیا نام ہے؟ جی آپ بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام؟ نہیں۔ مدینہ پاک میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی کا کیا نام ہے؟ کون بتائے گا؟ جی آپ ہی بتا دیں۔ حضرت خالد۔ کیا نام ہے؟ حضرت اسد بن زودہ نہیں، حضرت اسد بن زوارہ۔ ان کا جواب درست مان لیں؟ بھائی ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جب بھی کسی کا جواب درست ہو تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا بچوں، اگلا سوال یہ ہے کہ اولاد کی زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ بتائیں ریان۔ اولاد کی زکوٰۃ ایک
हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाना। हाँ, हर चीज़ की ज़कात होती है और औलाद की ज़कात यह है कि अपनी औलाद में से किसी एक को हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाना। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अच्छा, अगला सवाल ये है, बड़ा ही आसान सवाल है, देखते हैं किस किस को आता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत यानी कि नबूवत का ऐलान कितनी उम्र में किया? जी आप बताएं। 40 साल की उम्र में। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अच्छा बच्चों, मेरा आखिरी सवाल ये है, मुस्तजाब किसे कहते हैं? चले और आसान कर देता हूँ, मुस्तजाब कौन सी दीवार को कहते हैं? ईमान सऊद, रुकने असवद, रुकने असवद और रुकने यमानी की दरमियानी दीवार को मुस्तजाब कहते हैं। भाई आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये कौन सी दीवार है पता है? ये खाना काबा की दीवार है। अच्छा बच्चों, एक और आपको मैं बात बता दूं कि इससे जो माइक रखते हैं, इससे जो पिछला सवाल था ना कि हमारे नबी आपने कितनी साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया, इससे मुराद ये है कि हमारे नबी वैसे तो सबसे पहले नबी बना दिए गए, सबसे, और इस दुनिया में सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए, नबियों की फहरिस्त में सबसे आखिर पर तशरीफ़ लाए, ताजदार ख़त्म नबूवत हैं। लेकिन जब आपने लोगों को बताया कि मैं नबी हूँ, वो 40 साल की उम्र में बताया। नबी तो पहले से बना दिए गए थे, लेकिन लोगों को कितनी उम्र में बताया? 40 साल की उम्र में, यानी कि ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में किया। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, हमारे प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हुआ और आप सबका भी बहुत शुक्रिया और बच्चों का भी बहुत शुक्रिया। और अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।